نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل ورلڈ، آن لائن انٹرنیٹ سسٹم اور سوشل میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سسٹمز یا جتنے بھی میڈیمز اس دنیا میں متعارف ہو چکے، ان سب نے دنیا کے ہر انسان کو ارن کرنے کے لیے، انکم کے لیے، وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن، وداؤٹ اینی اسکلس، بے شمار ایسے راستے دکھا دیے انکم اور ارن کرنے کے، جس کی وجہ سے دنیا کا ہر انسان اس سے بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹس کما رہا ہے۔ دنیا میں جہاں یہ بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، وہاں یہ ایک بہت بڑی تباہی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ان تمام ذرائع کے آنے سے پہلے کی دنیا پہ غور کریں تو وہاں پہ اعلیٰ ترین معیاری تعلیم، کیا اچھی اسکلس اور بہت زیادہ فزیکل ایفرٹس کے ساتھ انسان اتنی کمائی نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بھی انسان اتنا ارن کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا جتنا آج سوشل میڈیا، آن لائن انٹرنیٹ سسٹم، ڈیجیٹل ورلڈ، ان میں جا کے اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے میڈیاز موجود ہیں دنیا میں جو لانچ ہو چکے، ان میں ہر خاص و عام فرد، مرد ہو یا عورت ہو، بہت ہیوی اماؤنٹ میں کمائی کر رہا ہے۔ اس کے یہ ارن کرنے یا انکم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سارے فلٹرز موجود ہی نہیں ہے جو کہ فزیکل ورلڈ میں موجود تھے، اور وہ سارے کرائٹیریاز، وہ سارے فلٹرز اس دنیا میں جو کہ آن لائن ورلڈ ہے اس میں ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیسک پرائیورٹی جو ہے اس کی کہ زیادہ سے زیادہ ارن کر سکے، زیادہ سے زیادہ انکم کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ خود انسانوں نے ہی ایسا اسٹینڈرڈ پوری دنیا میں اچھے اور برے انسان کا، بہتر اور کمتر انسان کا خود ہی ڈیزائن کر لیا ہے کہ اگر بہت اچھا ارن کرتا ہوگا، بہت اچھا انکم کرتا ہوگا تو یہ بہت اچھا انسان ہے۔ انسان نے خود ہی انہی مال و دولت کے بیسس پر انسان کو ہائی ریٹ یا لو ریٹ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ہر انسان وہ ساری کی ساری کوششیں جو وہ کر سکتا ہے آن لائن، سوشل میڈیا یا پھر ڈیجیٹل ورلڈ کے ذریعے، جتنا بھی وہ ایفرٹس کر سکتا ہے اپنے گھر رہتے ہوئے یا اپنے اطراف کے ماحول کے مطابق، اپنے ایٹماسفیئر میں رہتے ہوئے، وہ جو کوششیں، جو ایفرٹس کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور ارن بھی کر رہا ہے، انکم اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی میڈیمز ہیں، مسلم دنیا کے ایک فرد کی حیثیت سے، مسلم کلچر کے ایک فرد کی حیثیت سے اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو یہ سب کے سب نان مسلم ورلڈ سے مسلم ورلڈ میں آئے۔ تو نان مسلم ورلڈ سے جتنے بھی ذرائع آئے، وہ آن لائن سسٹم ہو، وہ آن لائن انٹرنیٹ سسٹم ہو، سوشل میڈیا کا سسٹم ہو، یا پھر ڈیجیٹل ورلڈ کا سسٹم ہو، ان کے موجد اور ان کے فرسٹ یوزرز وہ سارے کے سارے نان مسلم ورلڈ کے افراد ہیں۔ وہ ان تمام قسم کے ریسٹرکشن سے بالکل بری ہیں جو ریسٹرکشن مسلم کلچر یا ان کا دین یا اسلام یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمانے کے لیے لگاتی ہے۔ کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں جو ریسٹرکشنز یا جو اصول و ضوابط شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ لازم کی ہے، وہ نان مسلم ورلڈ تمام تر ان ریسٹرکشن سے، ان پابندیوں سے آزاد ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ سارے کے سارے سسٹم کے موجد ایجاد کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے پہلے یوزرز بھی وہی ہیں، اور ان یوز کے تمام تر طریقوں سے بے شمار اماؤنٹ خود کما رہے ہیں۔ اور جب یہ گیجٹ یعنی اسمارٹ فون کے ذریعے مسلم ورلڈ کے بھی ہر فرد و بشر کے ہاتھ میں آ گیا، وہ بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، یا بالکل ینگ لڑکا ہو، لڑکی ہو، اب ان میں سے کوئی بھی اس طرح سے اسلامک ویلیوز، نارمز، موریلٹی اور جتنے بھی ایتھیکل گراؤنڈز ہیں ان سے اس طرح واقف نہیں تھا، یا وہ تعلیمات اسلام کی جو اسلام نے حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ مسلمان کو دی ہے، مسلم دنیا کے بھی ہر فرد بشر، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اس انداز میں اس کی نہ تربیت ہوئی تھی، نہ اسے تعلیم دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب براہ راست یہ گیجٹ اسمارٹ فون کی صورت میں اس کے ہاتھ میں آیا، اور اس نے اس میں جتنے بھی میڈیمز کے ذریعے اس نے جس طرح سے نان مسلم ورلڈ کے لوگوں کو پیسے کماتے ہوئے، ارن کرتے ہوئے، انکم کرتے ہوئے دیکھا، ان سب کو اڈاپٹ کرتا چلا گیا۔ بدقسمتی یہ کہ ہمارے نہ صرف یوتھ بلکہ بڑی عمر کے مرد ہوں، عورت ہوں، وہ بھی اسلامی تعلیمات اور تربیت سے بالکل عاری تھے، بجائے اس کے کہ اس پر اپنے یوتھ کو سمجھاتے خود بھی اس میں پوری طرح انوالو ہو گئے۔ پوری دنیا ایسے کما رہی ہے، پوری دنیا ایسے کما رہی ہے، تم بھی کماؤ۔ اگر ہم ان تمام ایجادات اور ان تمام کے تمام ذرائع کے انٹروڈیوس ہونے سے پہلے کی دنیا کو دیکھیں تو اعلیٰ تعلیمی معیار کے ساتھ کوالیفائڈ ہونا اور اعلیٰ معیار کے ساتھ اسکلڈ ہونا
اعلیٰ معیار کے ساتھ فزیکل ایفرٹس کرنا، یہ ساری شرائط تھی، کنڈیشنز تھی اچھی سے اچھی کمائی کے حصول کے لیے. اور انہی شرائط کے ساتھ ساتھ پھر حلال اور حرام جو ذرائع ہیں جسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ یہ ذرائع آمدنی مسلمان کے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے، ان تمام کے تمام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت جو کہ دین پر عمل کرتا تھا، اللہ کا خوف رکھتا تھا، مرنے کی بعد کی زندگی میں اللہ کے حضور میں پیش ہونا اور جواب دہ ہونے کو یقینی سمجھتا تھا. اور یہ بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سسٹم کے آنے سے پہلے جو ان کو اوبے کرتی تھی، ان کے مطابق اپنی زندگی میں حلال رستوں کو ہی منتخب کرتی تھی اپنی روزی کے لیے، اور اپنے جسم کو حرام رزق کے ساتھ پرورش کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی تھی بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ سمجھتی تھی. اور انہی ذرائع کو عمومی طور پہ اختیار کرتے تھے جن میں اللہ کے دین کے مطابق اجازت موجود ہو. مگر یکایک جب یہ سوشل میڈیا کے بے شمار ایزی منی کے وے کھلے اور آن لائن سسٹم جن کے ذریعے ارن کرنا، انکم کرنا بہت زیادہ آسان ہوا، تو پھر ان کا یوز ہونا بھی نان مسلم ورڈ سے دیکھا. اسمارٹ فون کی وجہ سے ہر بندے کو اس پر ایکسیس ہو گیا کہ پوری دنیا اس سے کیسے پیسے کما رہی ہے. تو انہوں نے بھی وہ ساری کی ساری باؤنڈریز و ریسٹرکشنز کو خیر بات کہہ دیا، اس میں اندھا دھند کود پڑے. جبکہ مسلمان کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح ان تمام ذرائع کے متعارف ہونے سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز لازم تھی اور حرام ان کے لیے حرام تھا اور صرف حلال ہی ان کے لیے مناسب اور جائز طریقہ تھا کہ اب آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہو سکے. تو ان تمام ذرائع کے آنے کے بعد بھی قیامت کی صبح تک تمام حرام ذریعے مسلمانوں کے لیے حرام ہی تصور کیے جائیں گے شریعت کی روح سے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں. اور یہ اتنی سخت پابندی والی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی قبولیت ہے ہی نہیں مسلمان اپنے جسم کی رزق حرام اور ناجائز ذرائع سے آنے والی چیزوں کو بنائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی سخت ترین وعید ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سے 4 دن کے فاقے سے تھے. ان کے غلام نے ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا، انہوں نے ایک لقمہ بغیر تفتیش کیے اپنے منہ میں رکھ لیا. اس پر غلام نے یاد دلایا کہ آج آپ نے پوچھا نہیں. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ. 3 دن کے فاقے نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں پہلے پوچھ سکتا، اور جلدی میں انہوں نے نوالا منہ میں رکھ لیا. تو اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں کہیں پہ پرفارم کیا کرتا تھا، سارنگی وغیرہ اور جو بہت سارے غیر اسلامی طریقے ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے میں پیسے کماتا تھا. تو مکہ کے ایک قبیلے میں کوئی خوشی تھی جس میں نے جا کے پرفارم کیا، تو انہوں نے کچھ رقم دی اور بعد میں ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا کہ کبھی پھر ملو گے تو ہم تمہیں اس کی رقم ادا کریں گے. مکہ کے سفر میں تھا تو جب میں ان سے ملا تو انہیں یاد آ گیا، انہوں نے وہ بقایا رقم مجھے ادا کی جس سے میں نے یہ کھانا لیا ہے اور آپ کو پیش کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا، اور پھر اس کو قے کرنا شروع کیا. اس ایک نوالا جو 3 دن کے فاقے کے بعد جسم میں گیا تھا، اس ایک نوالے کو نکالنے کے لیے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالتے تھے، زور سے قے کرتے تھے. نہ نکلا تو پانی منگوا کے پانی پیا اور پھر قے کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئیں. تکلیف اور درد سے بے حال ہو گئے، نڈھال ہو گئے، مگر مستقل پانی ڈالتے رہے اور قے کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر اس نوالے کو نکالا. تو اتنی تکلیف اور اذیت کے بعد بالکل نڈھال ہو گئے. اس پر اس غلام نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ہی نوالا تو تھا اور وہ بھی 3 دن کے فاقے کے بعد غلطی سے آپ کے پیٹ میں گیا تھا، جس کی اللہ نے ویسی معافی رکھی ہوئی اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے. تو آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اس ایک نوالے کو نکالنے کے لیے، جبکہ یہ تو یقینی طور پر اللہ پاک سے صرف استغفار کر لے تو شاید معاف ہو جاتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی اس پر جنت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس رزق سے پرورش شدہ جسم کو جہنم میں جلا نہ دیا جائے. اللہ امان والحفظ. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایمان والے مرد عورت کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے. بہت سخت ترین وعید ہے. حرام رزق کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس طرح آج مسلمان اس فرق کو اپنی زندگی سے مٹاتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ عذر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کر سکے گا کہ تمام نان مسلم ورلڈ سے جتنے بھی ذریعے ہمیں ملے اس گیجٹ یا اسمارٹ فون کے ذریعے، اس میں تمام دنیا کے ہر عمر کے مرد ہوں، عورت ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، وہ حرام طریقوں سے رزق کما رہے تھے، تو ہم نے بھی ان کی طریقے سے کرنا شروع کر دیا. یقینی طور پر اللہ کی طرف سے یہی ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کی پوری شریعت نہیں دی جس میں حلال اور حرام کا مکمل تعین موجود ہے، اور حرام کو اللہ پاک نے ہر صورت میں مسلمانوں کو پرہیز کا حکم دیا ہے کہ وہ حرام رزق سے ہر حال میں پرہیز کرے. صرف اور صرف حلال کو اللہ پاک نے مسلمان کے لیے حلال کیا ہے. تو کس صورت میں یہ اللہ کے حضور جواب دے سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. مفتیان دین،
علماء حق سے جا کے پوری مشاورت کے ساتھ جتنے بھی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ورلڈ، آن لائن انٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے انکم کے لیے، ارن کے لیے، ان کو جا کے پہلے تحقیق کرے علماء سے، مفتیان دین سے، اور اس کے مطابق اچھے کاموں کے لیے ہی میں صرف اور صرف ان تمام کے تمام میڈیمز کو استعمال کرے. ان تمام حرام شعبوں سے جن پہ اللہ پاک نے ہر حال میں مسلمان کو روکا ہے اس سے بچے. مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں، خصوصی طور پہ جتنے بھی بالکل ہی واہیات اور لف قسم کے طریقوں کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے صرف ارن کے لیے، اچھی انکم بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنی دولت کو میں اضافے کے لیے وہ جتنے بھی شعبوں کو اختیار کر رہا ہے، ان کی اجازت ہمارے دین نے نہیں دی. اور یہ چیزیں اگرچہ بری لگے، اگرچہ کڑوی لگے، مگر یہ حقیقت ہے کہ مسلمان پہ حلال اور حرام کی جو حرمت ہے، جو لائن ڈرا کی گئی ہے، وہ سوشل میڈیا یا آن لائن دنیا کے آنے سے، ڈیجیٹل ورلڈ کے آنے سے وہ ساری کی ساری جو تفریق ہے حلال اور حرام کی اسلام کی صورت میں، وہ اسی طرح مسلمان کے اوپر ڈیو ہے. ہر مسلمان کو اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اور تمام ادوار کے اہل ایمان مرد عورت کرتے آئے. آج کا مسلمان یا قیامت تک کا مسلمان ان جدید ٹیکنالوجی کے آنے یا ان کے جتنے بھی میڈیمز آپ کے ہاتھ میں ایکسس کے طور پہ آ چکے، ان کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تفریق مسلمان کے اوپر سے اٹھانی لی گئی. اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کی شریعت، ان کی رسالت آج بھی اسی طرح ہمیں حاصل ہے. رسول کی رسالت قیامت کی صبح تک چلے گی. اللہ سے جو کچھ رسالت میں لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی کا ضابطہ تابعین یا تبع تابعین کی حد تک نہیں دیا، بلکہ قیامت کی صبح تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسل ہے. ان کی رسالت قیامت تک کے ہر انسان کے لیے لازم ہے، اور جو ایمان قبول کر چکا اب اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ یا راستہ نہیں کہ یہ اپنے دنیا کے کسی بھی شعبے زندگی میں یہ آزاد ہو اور اپنی مرضی سے خود چوز کر کے اپنے لیے کوئی ضابطہ مقرر کر لے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ضابطہ ہی قیامت کی صبح تک اس کے لیے حجت ہے. اس کا ہر حال میں اہتمام کرنا ہے. اور ان غلاظت اور لغویات، خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، جو بالکل غلاظت اور لغویات والی چیزوں پہ منہمک ہو کر تھوڑی سی دنیا کے پیسے اور اماؤنٹ کما رہے ہیں، یہ دنیا میں جس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جسم نے قبر میں جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے اور حشر تک عذاب برداشت کرنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوگا اگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت اور بغاوت کی. اللہ میری بھی حفاظت کرے اور تمام ایمان والے مردوں عورتوں کو اللہ پاک اس پر کامل طور پہ عمل کی توفیق دے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بادشاہ کا واقعہ آخر میں بتاتا چلوں. بادشاہ کے دور میں ایک کرتب والا آیا، اس نے کچھ بہت ہی زیادہ عقل کو حیران اور دنگ کر دینے والے کرتب دکھائے. تو بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو اشرفیوں کی 2 تھیلی دو. جب وہ دونوں کی دونوں تھیلی اس کو دے دی گئی تو اپنے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کا سر قلم کر لو. وہ فریاد کرنے لگا کہ میرا سر کیوں قلم کر رہے ہیں، میرے تو کرتبوں سے آپ خوش ہو کے مجھے اشرفیوں کی 2 تھیلی دی ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا میں نے اشرفیوں کی تھیلی اس وجہ سے تجھے دی کہ تو نے واقعی بہت ہی شاندار کرتب سیکھیں اور میری عقل کو دنگ کر دینے والے کرتب دکھائیں، مگر کیونکہ تو نے اپنی قیمتی زندگی جو اللہ نے تجھے دین سیکھنے کے لیے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک مفید زندگی بنا سکتا تھا، تو اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے ان تمام غیر معمولی اور قیمتی صلاحیتوں کو ان فضول اور لف قسم کے کرتبوں کے سیکھنے اور اس میں مہارت اور مشاقی حاصل کرنے میں لگا دیا. تو نے زندگی اور اس کی صلاحیتوں کا اس سے زیادہ بدترین استعمال یا اس سے زیادہ بڑی بے قدری یا ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے میں نے تجھے اس ناقدری اور بے قدری کی وجہ سے اور اس کی قیمت کو نہ سمجھ کر اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے اس زندگی سے ہی میں چاہتا ہوں کہ تجھے محروم کر دوں تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو نے اپنی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ جتنے سوشل میڈیا عجیب عجیب قسم کے لف قسم کے کرتب، پرفارمنس اور وہ چیزیں جو اسلام میں حلالی نہیں ہیں، وجہ بے وجہ ناچنا، تھرکنا، لچکنا اور ان چیزوں پہ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. اسی پر اپنی ارن کو، اپنی انکم کو موقوف کیا ہوا ہے کہ یہ حرام رستوں کے ذریعے ہم دولت کماتے رہیں. کہاں مسلمان کے ایک ایک مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، جوان، بوڑھا، سب کا مرتبہ اور ان کے اعلیٰ ترین زندگی کے گزارنے کے اصول اللہ نے اپنے قرآن اور شریعت کے مطابق دیے. ہر انسان کے لیے صرف اور صرف مفید اور کارآمد ہو سکتا تھا. اسی سوشل میڈیا کو اگر حلال اور پاکیزہ رستوں کے لیے استعمال کرے، دنیا کو سکھانے کے لیے، دنیا کو حق بتانے کے لیے، دنیا کو دین اور اس کے اسلام کی چیز
چیزوں سے واقف کرنے کے لیے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے بے شمار محنت و کوشش ہر ایمان والا مرد اور عورت کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اور یہ سارے کے سارے ذرائع، یہ سارے کے ساری میڈیمز کے آپ کا ان تک ایکسیس ہو جانے کی وجہ سے ہر مسلمان مرد عورت کا ایکسیس یا اپروچ وہ دنیا کے تمام انسانوں تک ہو چکا۔ اب وہ جتنے بھی باطل طریقوں کو، غیر مسلموں کے طریقوں کو، یا اسلام دشمن، اسلام کو مٹانے والے طریقوں کو ابلیس اور اس کے پیروکار اس سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں پر رائج کرنا چاہ رہے اور اسلام سے متنفر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے یہ بہترین میڈیمز تھے سوشل میڈیا کے، جن کو استعمال کر کے تمام دنیا کے مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، یہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے، اور اس کا اچھا استعمال یا اس کا پازیٹیو یوز ان کو دنیا میں بھی خیر اور عافیت دلاتا اور آخرت کی بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اسے صرف ارن اور انکم کے ذریعے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے انہی نان مسلمز کے طریقوں کو اڈاپٹ کیا اور وہ سارے تفریق کو مٹا دیا جو کہ اسلام نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ان شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، اگرچہ وہ لوگ جن کو یہ لت لگ چکی اور انکم اور ارن کے ذریعے شروع ہو چکے، ان کو یہ بات سمجھانا تو بہت مشکل ہے۔ اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے دل کو بھی کھول دے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایسے رستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ اہل ایمان اور مسلمان ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے حرام رستوں کے ذریعے رزق کے حصول کو اپنا مقصد بنائیں اور اپنی اولاد و نسلوں کے لیے آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے انگاروں کا سودا کرے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔